آج اگر یہ فتنہ اٹھ رہا ہے تو آج بھی علماء دیوبند اس فتنے کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہر میدان میں۔ السلام علیکم، آج پھر سے ہم شکیل بن حنیف کے متعلق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے متعلق میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے، اس کے حواریوں کی، مواریوں کی، جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اس سے بیعت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی۔ بظاہر دیکھنے میں وہ لوگ داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، کرتے پجامے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گمراہ ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ شکیل بن حنیف کے جو بھی حواری مواری ہیں وہ سب گمراہ ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ اب جب یہ داڑھی ٹوپی والے لوگ کسی بھولے بھالے مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور جس کو دین کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، اور اس کو معلوم نہیں حدیث میں امام مہدی کی کیا علامات ہیں، جس کو معلوم نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا علامت ہے، اب وہ ان کو جا کر بہکائیں گے، ان کو جا کر دعوت دیں گے۔ دعوت کیا دیں گے؟ خود شکیل بن حنیف نے کیا دعوت دی؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا۔ اسٹوڈنٹس کو، غریب غربا کو جو دین سے ماورا ہے، ان لوگوں کو بتایا کہ حدیث میں آیا ہے بھائی قیامت کے قریب دجال آئے گا، اور کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے، کہ دجال آ چکا ہے، اور کہا کہ حدیث میں ہے کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ کہتا ہے کہ امریکہ کا کاف الف اور فرانس کا فارا، آپ اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے، کاف الف لاسٹ والے کو اور فارا، تو کیا بن جاتا ہے؟ کافر۔ کہتا ہے کہ یہ دو ملک کافر، یہ دو ملک جو ہے یہ دجال ہے، ان کو ملکوں کو اس نے دجال بتا دیا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، صاف صاف آیا ہے کہ دجال تو ایک انسان کی شکل میں آئے گا۔ دجال گھومے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ عرب میں، مکہ مدینے میں وہ نہیں جا سکے گا، لیکن وہ تمام دنیا میں گھومے گا، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ سفر کرے گا، آج یہاں کل وہاں، اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دیں گے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ دجال جو ہے ملک، دو ملک کا نام ہے۔ اگر دجال دو ملکوں کا نام ہوتا تو یہ بتائیے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ دجال سفر کرے گا، جائے گا، گھومے گا، پھرے گا، پوری دنیا میں گھومے گا اتنے دن تک، تو بتائیے پھر تو حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ حدیث میں تو یوں آ رہا ہے کہ دجال چکر لگائے گا، کاٹے گا، دنیا میں گھومے گا، پھرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دیں گے، بہت ساری خدائی قدرت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دینا، بارش برسا دینا، یہ تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ اس کو، تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں پر قدرت دیں گے، تو وہ ملکوں کو تو نہیں ہو سکتی۔ دوسری علامت کہتا ہے کہ بھائی دجال جو ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا، حدیث میں آیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس ایک آنکھ سے مراد آج کے زمانے میں یہ سیٹلائٹ مراد ہے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سیٹلائٹ چینل، یعنی جس سے پوری دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، یہی اس سے مراد ہے۔ حدیث کی یعنی تعویل کرتا جا رہا ہے۔ او بھائی، میں تو ایک بات مانتا ہوں اور کہتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ عرب کی سرزمین سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جب یہ علامت موٹی موٹی سی بتلا دی گئی اور مجھے معلوم ہو گئی، تو اب میں اس بہاری کے بہکاوے میں تو آنے والا نہیں، اور جو بھولے بھالے مسلمان، بیچارے سیدھے سادھے مسلمان اس خبیث ملعون کذاب کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ کے واسطے دوبارہ واپس آ جائے، توبہ کر لے، تجدید ایمان کر لے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کی تعویلوں میں مت جائیے،
آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اس کی کسی عالم نے تائید کی آج تک؟ یہ تو کوئی مولوی بھی نہیں ہے جو حدیث شریف کی اچھی طرح سے وضاحت کرے، تشریح کرے، یا قرآن کریم کی. یہ نہ عالم ہے، یہ تو ایک کمپیوٹر انجینئر ہے. اور اس کی ذات کے بارے میں آپ سنیے گا کہ یہ جب کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں کی سب لڑکیاں اس سے پریشان تھی، لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا. اور میں ذات پہ اس لیے بول رہا ہوں، کسی کی ذات کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ایسا کذاب ملعون کوئی ان چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ذات کیسی ہے، یہ آدمی کیسا ہے. آ چکی ہے، چھپ چکی ہے. شکیلیت کیا ہے؟ شکیل کیا ہے؟ یہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. کتنی گندی بات ہے. ایک آدمی کہے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے شکیل وہ مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں، یعنی شکیل بھی یہی ہے اور حنیف بھی یہی ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے. ایک آدمی، بھائی دو آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام مہدی الگ ہے، حضرت عیسیٰ الگ ہے. شکیل اور حنیف کیا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ شکیل بھی یہی اور حنیف بھی یہی ہو، یعنی بیٹا بھی یہی باپ بھی یہی؟ نو پوسیبل بھائی. تو میرے بھولے بھالے مسلمان جو پھسل گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ واپس آ جائیں. ابھی موقع ہے، ابھی اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، تو آپ واپس آ سکتے ہیں. تجدید ایمان کر لے، دوبارہ سے کلمہ پڑھ لے، اللہ سے توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو میری ان مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ واپس آ جائیں، پلیز برائے مہربانی واپس آ جائے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں بھائی؟ آسمان اور زمین کا فرق ہے. وہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوں گے امام مہدی، اور یہ تو بھی انڈیا میں پیدا ہوا اور انڈیا میں بہار میں پیدا ہوا ہے. تو کوئی جوڑ موڑ کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے اب میں آخر میں گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں بتائیں، یہ سکھلائیں، مدارس میں بھیجیں. بھائی اسکول اور کالجز میں آپ بھیج رہے ہیں، دنیا کی دولت کموانے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن دین کی دولت سے آپ نے ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے واسطے اتنی یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ اپنی اولاد کو بتائیں، ورنہ پتہ چلے گا کسی دن کہ ہمارا بیٹا شکیل ہی بن گیا ہے. کسی دن یہ خبر آتی ہوئی ملے گی. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. قیامت کے قریب فتنے اٹھیں گے، ایک سے ایک فتنہ. مشکل ہو جائے گی کہ کون حق پر ہے، کون اس پر ہے. تو بھائی اللہ کے واسطے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائیں. یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا. حضرت امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد جب ان کا ظہور ہو جائے گا 9 برس زندہ رہیں گے. حدیث 12 برس ہو چکے ہیں، اب تک نہیں مرا ہے. حدیث میں بالکل بتا دیا گیا اور صاف صاف بتا دیا، پھر بھی مطلب لوگ باگ اس کے مدعی بھی تعویل کر رہے ہیں، پیروی کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں نہیں یہی مہدی ہے، یہی عیسیٰ ہے. بھائی دو آدمی کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ دو آدمی ایک نہیں ہو سکتے. یعنی شکیل بھی یہی ہو اور حنیف بھی یہی ہو، باپ بھی یہی، بیٹا بھی یہی. ایک ہی آدمی، دو آدمی نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے واسطے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائے. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں شکیل بن حنیف کذاب ملعون کو چیلنج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنے اس بل سے باہر نکل اور آ ڈیبیٹ کر، مناظرہ کر، بتا، ثابت کر کے دکھا کہ تو مہدی ہے، تو ہی عیسیٰ ہے. قیامت تک قیامت آ جائے گی لیکن تو ثابت نہیں کر سکتا کہ تو ہی مہدی اور تو ہی عیسیٰ ہے. آج تک علماء دیوبند نے کتنے ہی فتنوں کا سر کچلا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کا سر کچلا تھا.
اس کو ہرایا تھا اور ثابت کیا تھا کہ تو ملعون ہے، کذاب ہے. اور آج اگر یہ فتنہ اٹھ رہا ہے تو آج بھی علماء دیوبند اس فتنے کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہر میدان میں.